بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس طرح کی زبان استعمال کبھی نہ کریں جس کی وجہ سے عوام الناس دین سے ہی دور ہو جائے، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اگر اختلاف کی کوئی وجہ بن جائے، اختلاف رکھیں تو ایسا اختلاف ہو، ایسا نظام ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی انتشار نہ پھیلے، بلکہ ایسا اختلاف ہو تاکہ اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ پیدا ہو جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو سکے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ خطا اجتہادی کے بارے میں آج کل بڑا مشہور ہے۔ تو خطا اجتہادی جب دو مجتہد کسی مسئلے میں کوشش کرتے ہیں، اپنا اجتہاد کرتے ہیں، تو جو مجتہد کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں۔ ایک تو کوشش کرنے کا، اور دوسرا وہ مسئلہ صحیح معلوم کرنے کا، یہ دو ثواب ہیں۔ اور دوسرا مجتہد اگر صحیح مقام پر نہ پہنچ سکے، صحیح مسئلہ نہ اخذ کر سکے، تو اس نے جو کوشش کی اس کا بھی اس کو ایک ثواب ضرور ملے گا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ہر مسلمان، ہر عالم دین یہ جانتا ہے، بخوبی اس سے آگاہ ہے کہ خطا اجتہادی کا قول کسی طرح کفر نہیں بنتا۔ آج کل چونکہ ہر عوام الناس میں سے ہر فرد کے بھی روابط علماء کرام سے موجود ہے، اپنے مراکز چھوڑ کر بھی اگر بندہ کسی دوسرے مرکز میں چلا جائے تو وہاں سے بھی کوئی شخص بھی، کوئی عالم دین بھی، کوئی بھی ذمہ دار عالم اس خطا اجتہادی پر کفر کا جو حکم ہے وہ صادر نہیں کر سکتا۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ تو علماء کو چاہیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے تحت دعائے کریمہ ہے، اس میں ہر عالم اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا رب کا خوف میرے سینے سے کہیں نکل تو نہیں گیا۔ آج کل کفر بڑا عام ہو گیا ہے، ہر طرف کفر کی جو زبان ہے جاری و ساری ہے، کفر کے فتوے عام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر کی جو بو ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پر جو مسئلہ تکفیر ہے، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 341 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں 100 پہلو نکل سکیں، ان میں 99 پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف، تو جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے، ہم اسے کافر نہ کہیں گے۔ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے، کیا معلوم شاید اس نے یہی پہلو مراد رکھا ہو۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر واقع میں اس کی مراد کوئی پہلو کفر ہے تو ہماری تعبیر سے اسے فائدہ نہ ہوگا، وہ عند اللہ کافر ہی ہوگا۔ تو ہر مسلمان، ہر عالم دین کو اس بات سے خوب سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان ہو کر 99 باتیں جو اس 99 پہلو اس ایک بات سے کفر کے نکلتے ہوں، تو کوئی ذی شعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی مراد اس جو کفر کا پہلو ہے یہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر بندے کو دوزخ اچھی نہیں لگتی، جنت اچھی لگتی، ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ بہرحال اس پہ خوب غور کرنا چاہیے۔ اور پھر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی جلد میں، یعنی 30ویں جلد صفحہ نمبر 354 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مخصوص گروہ کے بارے میں، کہ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے سبحان الصبح میں بالآخر صفحہ 80 طبع اول پر یہی لکھا کہ حاشا للہ، حاشا للہ، ہزار بار حاشا للہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھو لوگو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کتنی احتیاط برت رہے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کے بڑے بڑے اکابر گزرے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گڑبڑ کی، تو ان کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں اسی صفحہ پر 354 پر کہ جب تک ان کا جو کفر ہے وہ روز روشن کی طرح واضح نہ ہو گیا اس وقت تک ہم نے ان کی تکفیر نہ کی. تو آج کل تو یہ کفر ایسا عجیب بک رہا ہے، خدا معاف کرے. الامان والحفیظ. تو ہر بندے کو چاہیے، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر